بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ ہم چیپٹر نمبر 4 انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کا تحریری کام کر رہے تھے، جس میں ہم نے مشقی سوالات، الفاظ، جملے اور مرکزی خیال یہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال جو کہ گرامر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ لکھیں گے۔ یہ ہے سوال نمبر، آپ کی کتاب میں مشق میں سوال نمبر 7 ہے۔ تو مرکب ناقص اور مرکب تام کے حوالے سے یہ تھوڑی سی وضاحت ہے جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ مرکب، لفظ مرکب جب ایک لفظ سنگل ہوتا ہے تو وہ تو بس ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن جب وہ دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص، اس کی یہ دو باتیں اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ مرکب ناقص یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، دوسری بات یہ کہ یہ جو مرکب ناقص ہوتا ہے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مرکب تام وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، فقرہ بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو ہم لکھیں گے۔ یہ تو میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ یہ جو گرامر ہوتے ہیں یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن یہ بالکل مشکل نہیں، بس تھوڑی سی سوچ و بچار کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک دفعہ یہ آپ سمجھ لیں، سیکھ لیں، پھر انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس کو پہلے سمجھنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے۔ اب ہم لکھیں گے مرکب ناقص۔ آپ نے بلیک مارکر سے یا بلو مارکر سے بڑا لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے۔ تو اوپر لکھیے مرکب ناقص، یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو۔ جیسے میرا قلم، اب میرا قلم، اس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہو رہا کہ میرے قلم کو کیا ہو گیا۔ اچھا گھوڑا، ابھی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اچھے گھوڑے کو کیا ہوا، آیا، چلا گیا، مر گیا، اسے کیا ہوا، سو گیا، جاگ گیا۔ اسی طرح ٹھنڈا شربت، ابھی ٹھنڈا شربت کیا ہے، ٹھنڈے شربت کہاں رکھا ہے، کسی نے پی لیا، کسی نے ضائع کیا، پتہ نہیں چلتا۔ ایسا مرکب ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا۔ یہ جو مرکب ناقص ہوتا ہے تو یہ جملے کا حصہ ہوتا ہے، جملے کا پارٹ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ اب ہم مرکب تام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرکب تام بالکل اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا تو اس کی بالکل اپوزٹ، یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں میرا قلم اچھا ہے، بس سننے والے کو ایک پورا پیغام مل گیا، اس کی کوئی پیاس نہیں رہی، یعنی اسے ایک پوری بات مل گئی۔ میرا قلم اچھا ہے، یہ شربت ٹھنڈا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختلف مثالیں آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، بس صرف اور صرف یہ کہ آپ نے اس کو سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ جب آپ سمجھ جائیں پھر آپ ہزاروں مثالیں خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ کتاب والوں نے سب سے پہلے تو کتاب میں جو مشق میں اگر آپ دیکھیے نا تو مشق میں آپ کو یہ مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریفی دی گئی ہے، اور اس کے بعد سوال آیا ہے کہ 5 جملے لکھ کر، یعنی آپ نے خود سے 5 جملے لکھنے ہیں
اور پھر ان 5 جملوں کا کیا کرنا ہے؟ ان 5 جملوں میں آپ نے مرکب تام اور مرکب ناقص کی نشاندہی کرنی ہے. 5 جملے لکھ کر ان میں مرکب تام اور ناقص کی نشاندہی کرے. تو ہم اس طرح کریں گے، آپ اس طرح لکھیں گے شازیہ کی کتاب. اب یہ ایک ادھوری بات ہے، ایک مرکب ناقص ہے، تو آپ نے شازیہ کی کتاب یہ لکھی اور اس کے سامنے لکھی مرکب ناقص. پھر اسی مرکب ناقص کو ہم جملے میں شامل کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں، سیکھنے میں آسانی ہوگی. شازیہ کی کتاب نئی ہے تو یہ مرکب تام بنا. ابھی یہ جو پہلے جو مرکب ناقص ہے تو آپ دیکھیں نا کہ شازیہ کی کتاب سے اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ شازیہ کی کتاب کو کیا ہو گیا، کہ شازیہ کی کتاب نئی ہے، پرانی ہے، کوئی لے گیا، کوئی دے گیا، کسی نے پاڑ دی، کسی نے ضائع کر دی. تو شازیہ کی کتاب نئی ہے، اس جملے سے پتہ چلا کہ شازیہ کی کتاب جو ہے وہ نئی ہے، تو سننے والے کو ایک پورا مطلب حاصل ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح دوسری مثال ہمارے پاس ہے، ہمارا اسکول. ہمارا اسکول، ایک بندہ کہتا ہے ہمارا اسکول، پھر چپ ہو جاتا ہے، تو سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہو رہا کہ اس بندے کی اسکول کو کیا ہو گیا، کھل گیا، بند ہو گیا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اچھا ہے، درمیانہ ہے. تو ہمارا اسکول مرکب ناقص اور ہمارا اسکول بڑا ہے یہ مرکب تام. بڑا ہے، بس سننے والے کو ایک پورا مطلب حاصل ہو گیا کہ ہمارا جو اسکول ہے وہ بڑا ہے، یا رغبے کے لحاظ سے یا پڑھائی کے لحاظ سے. اسی طرح شب و روز یہ مرکب ناقص ہے، کیونکہ شب و روز سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہو رہا کہ شب و روز کو کیا کرنا چاہیے، شب و روز میں کیا کرنا چاہیے، شب و روز کو کیا ہو گیا ہے. لیکن جب دوسری مثال میں آپ دیکھیں شب و روز محنت کرو تو سننے والے کو ایک پورا مطلب حاصل ہو رہا ہے، ایک پورا جملہ مل گیا. اسی طرح گرم چائے، گرم چائے اس سے پورا مطلب حاصل نہیں ہو رہا کہ گرم چائے کو کیا ہو گیا، کوئی لے گیا، کوئی دے گیا، کوئی لے آیا، کسی نے ضائع کر دی، کسی نے پی لی. تو گرم چائے مرکب ناقص، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ چائے گرم ہے تو یہ مرکب تام بن گیا. یہ جملہ بن گیا، مرکب تام بن گیا، فقرہ بن گیا. اس سے سننے والے کو ایک پورا مطلب حاصل ہو گیا. اس کے بعد 11 کھلاڑی. 11 کھلاڑی، ابھی اگر کوئی بندہ کہے 11 کھلاڑی تو سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہیں ہو رہا ہے. 11 کھلاڑیوں کو کیا ہو گیا، وہ آ گئے، چلے گئے، انہوں نے پریکٹس کی، انہوں نے گیم کھیلا، وہ جیت گئے، ہار گئے، ابھی پتہ نہیں چل رہا. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہاکی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں تو یہ مرکب تام بن گیا. یا آپ سمپل کہے کہ 11 کھلاڑی جیت گئے، 11 کھلاڑی جیت گئے، 11 کھلاڑیوں نے میچ جیت لی. تو پھر یہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے، ایک فقرہ بن جاتا ہے، مرکب مفید بن جاتا ہے، جس سے سننے والے کو ایک پورا مطلب حاصل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ مرکب مفید کہلائے گا، جملہ کہلائے گا، فقرہ کہلائے گا. تو یہ سمپلی بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ مرکب ناقص جملے کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ مرکب مفید پورا جملہ ہوتا ہے.